الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا فقههم في الدين ووقر صغيرهم كبيرهم ورزقهم الرفق في معيشتهم والقصد في نفقاتهم وبصرهم عيوبهم فيتوبوا منها، وإذا أراد بهم غير ذلك تركهم هملا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بقوم خيرا أكثر فقهاءهم وأقل جهالهم، فإذا تكلم الفقيه وجد أعوانا، وإذا تكلم الجاهل قهر. وإذا أراد الله بقوم شرا أكثر جهالهم وأقل فقهاءهم، فإذا تكلم الجاهل وجد أعوانا، وإذا تكلم الفقيه قهر. وعن مهران رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بقوم خيرا ولى عليهم حلماءهم وقضى بينهم علماؤهم وجعل المال في سمحائهم، وإذا أراد بقوم شرا ولى عليهم سفهاءهم وقضى بينهم جهالهم وجعل المال في بخلائهم. یہ تین احادیث اس وقت میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور ان تینوں کا تعلق ایک مسلمان گھرانے، ایک مسلمان معاشرے اور ایک مسلمان اور اسلامی مملکت کی پہچان کے ساتھ ہے. ایک مسلم گھرانہ غیر مسلم گھرانے سے جن چیزوں میں ممتاز ہوتا ہے اس کے چند خد و خال پہلی حدیث میں ذکر کیے گئے، اور ایک مسلم معاشرہ غیر مسلم معاشرے سے جن چیزوں میں ممتاز ہوتا ہے اس کے خد و خال بیان کیے گئے. اور تیسری حدیث میں ایک اسلامی حکومت اور ایک غیر اسلامی حکومت کے درمیان ایک واضح فرق، وہ حکومت اور وہ ریاست جو لوگوں کی بھلائی، خیرخواہی، ان کی روحانی ترقی، ان کو ایک اعلیٰ نسب العین کے لیے تیار کرتی ہے، اس کے خد و خال کیا ہے. تو ان تینوں میں جو بات قدر مشترک ہے وہ ہے دین کی سمجھ. دین کی سمجھ جس گھرانے کے اندر ہوگی وہ گھرانہ برکت والا اور آپس میں محبت والا اور ایک دوسرے کا مددگار ہوتا ہے. دین کا علم جس معاشرے میں پھلتا پھولتا ہو تو ان لوگوں پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی، وہاں دشمنیاں اور وہاں پہ حسد اور بغض اور نفاق، ان چیزوں کو سرایت کرنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، اور اگر چیزیں سرایت کرنے بھی چاہیں تو ان کو پنپنے کا اور پھلنے پھولنے کا موقع نہیں ملے گا. اور یہ چیز اگر ایک اسلامی حکومت کی بنیاد ہوگی تو وہاں پہ غیروں کی سازشیں اور غیروں کے حملے کچھ مؤثر ثابت نہیں ہو سکیں گے، اور وہ دنیا کے لیے ایک نظیر اور ایک مثال بن جائے گی. پہلی حدیث میں فرمایا: اذا اراد اللہ بأہل بیت خیرا، جب اللہ تعالیٰ کسی گھرانے پر خیر کا
اور اسے بھلائی اور خیر اور نفع پہنچانے کا ارادہ فرماتا ہے تو فقہہم فی الدین، اس گھرانے کو دین میں گہری بصیرت عطا فرماتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ بس پورے خاندان کے اندر اور پورے گھرانے کے اندر ایک شخص بھی اگر دین کا علم حاصل کر لے تو یہ کافی۔ یہ ٹھیک ہے کہ گہری بصیرت تو ہر شخص کے دسترس میں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کے لیے جتنا مطالعہ، جتنا فہم اور جتنا وقت دیا جانا ضروری ہوتا ہے وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، لیکن کم از کم دین کی بنیادی چیزیں اور بنیادی فکر تو سب کی درست ہونی چاہیے۔ زیادہ فہم اور زیادہ بصیرت اور گہری بصیرت اگر نہ بھی ہو تو کم از کم اتنی بصیرت اور اتنا فہم تو ہونا چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ توحید اور اس کے تقاضے کیا ہیں، سنت کے کیا تقاضے ہیں، اور دنیا اور آخرت کے درمیان کیا فرق ہے، اور انسان دنیا میں کس لیے آیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اور انسان کے لیے درست طرز عمل کیا ہے۔ یہ موٹی موٹی چیزیں جو انسان کی زندگی کے لیے قدم قدم پر اس کی اہمیت ہے، اس سے تو اس کو واقف ہونا چاہیے، اور یہیں پہ وہ واقفیت مراد ہے کہ اذا اراد اللہ بأہل بیت، جب اللہ تعالیٰ کسی گھرانے کے بارے میں خیر کا ارادہ فرماتا ہے فقہہم فی الدین، تو ان کے اس گھرانے کے تمام افراد کو اور لوگوں کو دین میں گہری بصیرت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ دین کی سمجھ رکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ چھوٹے ہوں گے، کچھ بڑے ہوں گے، کسی کام کے حوالے سے ماہر ہوں گے، کچھ دوسرے کام کے حوالے سے ماہر ہوں گے، لیکن دین کی بصیرت ان میں قدر مشترک ہوگی۔ اور پھر اس دین کی بصیرت کا ایک لازمی تقاضا یا ایک لازمی اثر وہ اس حدیث میں بیان ہوا، 3 لازمی اثرات۔ پہلا لازمی اثر کیا ہے کہ وَوَقَّرَ صَغِيرُهُمْ كَبِيرَهُمْ، پھر دین کی بصیرت کی وجہ سے اس گھرانے کے اندر جو چھوٹے ہوں گے وہ بڑوں کا احترام کریں گے، بزرگوں کا احترام، ماں باپ کا ادب، اور بزرگوں کا بڑوں کا احترام، چھوٹوں کے لیے بڑوں کا احترام، یہ لازم ہے۔ اور یہ پہلا ایک اثر ہے اور ایک پہلی سیڑھی ہے اور ایک پہلی نشانی ہے، ایک واضح نشانی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ سارے لوگ برابر ہیں۔ یہ مغربی تہذیب سے جو کڑوے کسیلے پل ہمارے معاشرے میں در آئے ہیں ان میں سے ایک ہی بھی ہے کہ چھوٹے بڑے کا احترام مٹ گیا ہے۔ چھوٹے بڑوں کو عزت کی نگاہ سے کہتے ہیں ہم سب برابر ہیں، ہم سب برابر ہیں۔ تو سب اگر برابر ہوں گے تو پھر تو معاشرہ نہیں چلے گا، پھر تو یہ انسانی معاشرہ نہیں کہلائے گا، پھر تو یہ جنگل ہوگا۔ جنگل میں اس طرح ہوتا ہے کہ تب برابر ہوتے ہیں سوائے اس کے جس کے تھپڑ میں زور ہوتا ہے تو وہ اپنا حق لے لیتا ہے۔ تو یہ کون سی بات ہوئی کہ وہاں پہ ایک معاشرے کے اندر چھوٹے بڑے اس کی تمیز باقی نہیں رہتی۔ سب سے بنیادی چیز تو یہی بات ہے کہ چھوٹے اپنے چھوٹے پن کا، خدمت کا، ادب کا، احترام کا، اس کا لحاظ رکھیں، اور بڑے اس بات کا لحاظ رکھیں کہ چھوٹوں پر رحم کیا جائے، ان کے حقوق کو پہچانا جائے، ان کی تربیت کی طرف توجہ دی جائے۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ چھوٹا بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور بڑا بھی کبھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، اور چھوٹے بڑے کی تمیز ہی نہیں ہوتی، چھوٹے بڑوں کا احترام نہ کرے، بڑوں کا حکم نہ مانے، بڑوں کا ادب نہ کرے، ان کی تعظیم نہ کرے، ان کے لیے اٹھے نہ، ان کے لیے جگہ نہ چھوڑے، ان کی بات کرتے وقت وہ خاموش نہ رہیں، ان کی بات کو وہ وزن نہ دے، اہمیت نہ دے، تو یہ تو انسانی معاشرہ پھر نہیں کہلائے گا، اور نہ یہ دین کا تقاضا ہے۔ بے دینی کا تقاضا ہوگا تو ان کے اپنے اصول ہیں، ہمارے اپنے اصول ہیں، ان کا اپنا عقیدہ ہے، ہمارا اپنا عقیدہ ہے، ان کے اپنی تہذیب ہے، ہماری اپنی تہذیب ہے۔ ہماری تہذیب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ چھوٹے اور بڑے کے درمیان امتیاز ہوگا۔ وقر صغیرہم کبیرہم، چھوٹے بڑوں کا ادب کریں گے، چھوٹے بڑوں کا احترام کریں گے، اور ادب کے جو تقاضے ہوں گے وہ عرف اور معاملے، عرف اور رواج جو ہوگا اسی پہ سمجھے جا سکتے ہیں۔ اس کی تفصیل نہیں بتائی کہ چھوٹے بڑے کا کیا احترام کریں گے،
وہ ایک معاشرہ خود وہ سمجھتا ہے، اور وہیں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ احترام کا طریقہ کیا ہے۔ اور دوسری بات، وَرَزَقَهُمُ الرِّفْقَ فِي مَعِيشَتِهِمْ، اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے میں، زندگی گزارنے میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ نرمی برتیں گے، سختی کے ساتھ ہمیشہ اپنا حق بلا کم و کاست وصول کرنے اور دوسرے کے حق دینے میں غفلت کرنے سے گھرانہ نہیں چلتا۔ گھر کے اندر یہ بات ضروری ہے کہ ہر شخص اپنے حق سے زیادہ دوسرے کو دینے کی کوشش کرے اور دوسرے سے اپنے حق سے کم لینے کی کوشش کرے، اور پھر اس میں کسی کا حق لینے میں، کسی کا حق دینے میں اور اپنا حق کسی سے لینے میں نرمی سے کام لے۔ یہاں پہ قانون اور قوانین کی باتیں نہیں ہوتی کہ تمہارے ضابطے میں اور فہرست میں تمہاری یہ ذمہ داری لکھی ہوئی ہے اور میری یہ ذمہ داری لکھی گئی ہے۔ اس طرح کی فہرستیں گھرانوں میں نہیں بنائی جاتی، اسی طرح قوانین اور ضوابط بھی نہیں بنائے جاتے۔ اس کی بنیاد نرمی پر ہے، جس طرح خاندان کے بارے میں قرآن نے پہلے فرمایا تھا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، خاندان کی بنیاد مودت اور رحمت پر ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دلی تعلق اور ایک دوسرے پر ترس کھانے سے جو عمل اور جو نتیجہ اس کا نکلتا ہے، جو اثر اس کا ظاہر ہوتا ہے، اسی بنیاد پر گھرانے چلتے ہیں۔ وَرَزَقَهُمُ الرِّفْقَ فِي مَعِيشَتِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے میں اور زندگی گزارنے میں نرمی برتتے ہیں۔ وَالْقَصْدَ فِي نَفَقَاتِهِمْ، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ خرچ اخراجات میں میانہ روی اور اعتدال اپناتے ہیں۔ کوئی کسی سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ اس کے بس سے زیادہ وہ چیزیں میرے لیے خرید کے لا کے دیں، اور کوئی کسی کو اس بات کا تانا بھی نہیں دیتا کہ تم فلان کی طرح اتنی چیزیں لا کے کیوں نہیں دیتے ہو، فلان تو اتنے دیتا، ہمارے ہمسائے تو اس طرح کرتے ہیں، ہمارے خاندان والے تو اس طرح کرتے ہیں، ہمارے دوست احباب رشتہ دار وہ تو اسی طرح خرچ کرتے ہیں اور تم اسی طرح خرچ نہیں کرتے۔ نہیں، یہ ان کو توفیق ملتی ہے کہ وہ خرچ میں اعتدال سے کام لیں، اور اعتدال سب جانتے ہیں۔ اعتدال کی بھی پر ظاہر ہے کہ دور کے ساتھ اور زمانے کے ساتھ اس کا بھی ایک معنی اور مفہوم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اعتدال کا مطلب کیا ہے۔ فضول خرچی کیا کہتے ہیں، کنجوسی کس کو کہتے ہیں، اس وقت کنجوسی کیا ہے، اس وقت فضول خرچی کیا ہے، اور اس وقت اعتدال کیا ہے۔ وَالْقَصْدَ فِي نَفَقَاتِهِمْ، تو ان کو توفیق ملتی ہے کہ وہ خرچ اخراجات میں، پیسہ لگانے میں، اس کو بچانے میں اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو سب میں مشترک ہے اور جس کا تعلق صرف گھرانے کے اپنے لوگوں سے نہیں ہے، باہر کے لوگوں سے، ہمسایوں سے بھی ہے، ملنے جلنے والے رشتہ داروں سے بھی ہے، وہ ہے کہ وَبَصَّرَهُمْ عُيُوبَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے عیوب اور اپنے نقائص اور اپنے گناہوں کو اور اپنی غلطیوں کو خود دیکھتے ہیں۔ گھر کے اندر یہ بات بڑی مشکل ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو اپنے غلطیاں دکھائیں، اس لیے کہ اس میں پھر ظاہر ہے کہ اس میں گلے شکوے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق اگر کسی کو ملے کہ وہ خود اپنے عیبوں کو تلاش کر کے دیکھ لے، خود اپنی غلطیوں کو اور اپنے گناہوں کو اور اپنی کمزوریوں کو سمجھے۔ ٹھیک ہے کہ بڑوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کی تربیت کی خاطر اس طرح کے نرم انداز سے ان کو سکھائیں اور دکھائیں اور بتائیں کہ یہ غلطیاں ہیں، ان غلطیوں سے پرہیز ہونی چاہیے۔ لیکن یہ توفیق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی گھرانے پر خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اسے نفع اور فائدہ پہنچانے کا ارادہ فرماتا ہے، تو پھر وہ خود اپنے عیوب اور اپنے نقائص اور اپنی کمزوریوں اور اپنے گناہوں اور اپنے غلطیوں کو خود دیکھ لیتے ہیں، اور فیتوبوا منہا، اور پھر وہ اس سے توبہ بھی کرتے ہیں، اس سے واپس۔ صرف یہ نہیں کہ وہ غلطی تسلیم کرتے ہیں، کچھ لوگ اعتراف گناہ کو کافی سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی غلطی ہو گئی۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ غلطی ہو گئی، لیکن یہ غلطی آگے آئندہ کے لیے نہیں ہونی چاہیے، یہ دوسری بات ہے۔ صرف یہ بات کافی نہیں ہے کہ بس میں اگر مجھ سے کوئی کہہ دے اور یا کوئی موقع آ جائے تو میں اعتراف کر لوں گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ مولانا مودودی نے ایک جگہ پہ اس کو فتنہ قرار دیا ہے کہ یہ بات تو ایک انسان کے لیے آگے بڑھنے سے روکنے والی چیز ہے کہ آدمی کہے کہ ٹھیک ہے کسی نے کہہ دیا یا مجھے پتہ چلا کہ میں کہوں کہ غلطی ہے، اب صرف غلطی کو غلطی تسلیم کرنا اور آگے پھر نہ بڑھنا اور اس غلطی سے توبہ نہ کرنا اور آئندہ کے لیے اس غلطی سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش نہ کرنا، یہ تو یقیناً ایک فتنہ ہے۔
تو غلطی کا اعتراف تب مفید ہے جب آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عہد کیا جائے. ٹھیک ہے، انسان ہے، کبھی غلطی ہو بھی جاتی ہے، اعتراف کے باوجود اور ارادے کے باوجود بھی آدمی کہ نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے، توبے کا ارادہ کر لیتا ہے، توبہ بھی کر لیتا ہے، لیکن پھر بھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، وہ تو زندگی ہے، پھر توبہ کر لیا جائے. لیکن یہ بات کہ فَيَتُوبُوا مِنْهَا یہ ضروری ہے اپنی جگہ. وَإِذَا أَرَادَ بِهِمْ غَيْرَ ذَلِكَ اور جب اللہ تعالیٰ کسی گھرانے کے بارے میں اس کے علاوہ کوئی ارادہ کر دے، یہ تو احترام کی وجہ سے، عظمت اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی خاطر اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی گھرانے کے بارے میں بھلائی کی بجائے برائی کا ارادہ کر لے، برائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرتے احترام کی بنیاد پر. جس طرح ہم کہتے ہیں وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، شر کی نسبت ہم اللہ کی طرف نہیں کرتے، حالانکہ شر کا خالق اللہ ہے لیکن شر کی نسبت نہیں کرتے. ابراہیم علیہ السلام نے تو بیماری کی نسبت بھی نہیں کی. الذی یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، فَهُوَ یشفین، تو مجھے شفا دیتا ہے. یہ احترام ہے، ادب ہے. بیمار بھی وہی کرتا ہے. اضحک وابکا، ہنساتا بھی وہی ہے، رلاتا بھی وہی ہے. لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نسبت میں احترام اور ادب یہ ملحوظ رکھا جائے. وَإِذَا أَرَادَ بِهِمْ غَيْرَ ذَلِكَ اور اگر خیر کے علاوہ کسی گھرانے کے بارے میں کوئی دوسرا ارادہ فرما دیتا ہے، تَرَكَهُمْ حَمَلًا، لوگوں کو اسی طرح چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح چھوڑ دیتا ہے. جانو، تم جانو اور تمہارے کام، تمہارے فلسفے جانے. جس طرح اپنے گھر کو چلاتے ہو، جس طرح گھر میں رہتے ہو، جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہو، گھر میں جس طرح بھی تمہارا انداز ہو، جو بھی تمہارا رویہ ہو، جو بھی تمہارا طریقہ ہو، جو بھی تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے کے انداز ہو، تم جانو اور تمہارے کام جانے. اور اسی وجہ سے پھر گھرانے برباد ہو جاتے ہیں اور گھر جہنم بن جاتا ہے اور گھر میں کسی کا جی نہیں لگتا اور گھر میں کسی کو سکون نہیں ملتا، حالانکہ گھر سکون کی جگہ ہے. تو بنیاد وہی ہے فقہہم فی الدین، وہ دین میں بصیرت پیدا ہو اور دین ہی کو گھر چلانے کی بنیاد بنایا جائے. یہ پہلی بات. دوسری حدیث میں اذا اراد اللہ بقوم خیرا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم، کسی معاشرے پر خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اکثر فقہاءہم، تو اللہ تعالیٰ ان میں دین کی بصیرت والے زیادہ پیدا کرتے ہیں. دین میں بصیرت پیدا کرنے والے لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں. وَأَقَلَّ جُهَّالَهُمْ اور جاہل اور ضدی اور بے خبر اور ناسمجھ لوگوں کی کمی ہو جاتی ہے، زیادہ لوگ سمجھدار ہوتے ہیں. فَإِذَا تَكَلَّمَ الْفَقِيهُ جب کسی معاملے میں دین کی سمجھ رکھنے والا کوئی بات کرتا ہے، وَجَدَ أَعْوَانًا تو اس کے اعوان و مددگار زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کو سپورٹ کرنے والا، اس کی تائید کرنے والے وہ زیادہ اٹھتے ہیں. ایک شخص بات کرتا ہے، دوسرے اس کی تائید کے لیے اٹھتے ہیں. بھئی اس شخص نے ٹھیک بات کی، اس نے درست بات کی، اس نے صحیح بات کی، اس کی بات ماننی چاہیے، اس کی بات کی طرف توجہ دینی چاہیے، غور سے سننی چاہیے، اس پہ عمل ہونا چاہیے. وَإِذَا تَكَلَّمَ الْجَاهِلُ اور جب اسی معاشرے میں کبھی کوئی جاہل بھی کوئی بات کبھی کرتا ہے، قُهِرَ اس کو مغلوب کیا جاتا ہے. سب لوگ کہتے ہیں چپ رہو، تم بات کرنے کے حل نہیں ہو، تمہیں کس نے بات کی اجازت دی ہے، تم پہلے بات سمجھو، پہلے بات سمجھنے کی کوشش کرو. دیکھو اہل علم لوگ بیٹھے ہیں، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، تم کیوں بات، تمہیں سننی چاہیے بات، تمہیں بات نہیں کرنی چاہیے، تمہیں بات کا حق نہیں ہے، یہاں اس فیصلے کا حق تمہیں نہیں ہے. قہرا اس کو مغلوب کیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ تم سننے کے لیے یہاں بیٹھو، سمجھنے کے لیے بیٹھو. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ شَرًّا اسی میں وہ بات واضح کی گئی، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر برائی کا ارادہ فرماتا ہے، اکثر جہالہم تو اس قوم میں جاہل لوگوں کی کثرت ہوتی ہے. جاہل لوگ جدھر بھی جاؤ. وہ غالب نے کہا تھا کہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، غالباً اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، بے وقوفوں کی کیا کمی، غالب بے وقوفوں کی کیا کمی، غالب ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں، ایک کے ڈھونڈنے کے لیے نکلو ہزار ملیں گے. تو یہ بے وقوفوں کی بھرمار ہوتی ہے، کثرت ہوتی ہے، جاہلوں کی کثرت ہوتی ہے، ہر معاملے میں جاہل، حتیٰ کہ تعلیمی نظام میں اور تعلیمی اداروں میں اور فیصلوں کے اداروں میں، فیصلے کرنے والے ایوانوں میں بھی جاہل بھرتی کیے جاتے ہیں.
فیصلے کرنے والے ایوانوں میں بھی جاہل ہوتے، ایسے جاہل جو نہ ملک کو سمجھتے ہیں، نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، نہ اپنے آئین کو سمجھتے ہیں، نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں۔ پوری سندھ اسمبلی جاہلوں سے بھری ہوئی ہے، پوری سندھ اسمبلی، ایک بھی ان میں انسان کا بچہ نہیں ہے، سب جاہلوں سے بھری ہوئی ہے پوری۔ تو کسی قوم کی تباہی نہیں کہ یہ بات کر، ایک ہندو بل پیش کرتا ہے اسلام پر قدغنے لگانے کا، اور ایک بھی کوئی انسان کا بچہ ان میں نہیں ہوتا کہ وہ اٹھے اور کہہ دے کہ یہ کیا بات ماجرا ہے۔ نہ وہ دین کو سمجھنے والے، نہ معاشرے کو سمجھنے والے، نہ اپنے ملک کے آئین کو سمجھنے والے، نہ انسانیت کو سمجھنے والے، نہ اپنی حیثیت ان کو پتہ ہے، نہ دوسروں کی حیثیت ان کو پتہ ہے، نہ ان کو اسلام کا پتہ ہے، نہ ہندوازم کا پتہ ہے، نہ دین کا پتہ، نہ دنیا کا پتہ، جاہلوں سے بھری ہوئی قوانین بنانے والی۔ ایسے لوگ قوانین بنانے والے ہوتے ہیں، یہ قوانین بنانے والے، جاہلوں کی بھرمار، جاہلوں کی کثرت۔ وَأَقَلَّ فُقَهَاهُمْ، اور ان کے گہری بصیرت والے اور دین سمجھنے والے ان کی کمی ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ الْجَاهِلُ، جب کوئی جاہل بات کرتا ہے، کوئی ہندو اٹھتا ہے اور وہ کوئی بل پیش کرتا ہے، تو وَجَدَ أَعْوَانًا، سب لوگ اس کی مددگار، سب لوگ اس کے ماننے والے، سب ہاتھ اٹھانے والے، سب ہاں میں ہاں ملانے والے، سارے بز اخفش کے بچے، سارے تابع محمل، سارے بکے ہوئے، سارے بکاؤ مال، گھوڑے گدھوں کی طرح، بکریوں کی طرح بکاؤ مال، جس نے بھی بیچنا چاہا، جس نے بھی خریدنا چاہا، کوئی باہر سے آیا، اسرائیل سے کوئی آیا، انڈیا سے کوئی آیا، ان کو خرید سکتے، بھیڑ بکریوں کی طرح خرید سکتا ہے۔ فَإِذَا تَكَلَّمَ الْجَاهِلُ، جب جاہل بات کرتا ہے، وَجَدَ أَعْوَانًا، اس کے سارے مددگار اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بہت زیادہ مددگار پیدا ہوتے ہیں۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ الْفَقِيهُ، اور جب کوئی بصیرت والا، کوئی سمجھ والا، کوئی علم والا بات کرتا ہے، قُہِرَ، اس کو کہا کہ چپ رہو، تم کون ہو بات کرنے والے، تم تو 1% بھی نہیں ہو دنیا پاکستان میں، 1% 2 اقلیت میں ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ لوگ ہمارے ہیں، ووٹ ہمارے ہیں، ممبر ہمارے ہیں، حکومت ہماری ہے، ادارے ہمارے ہیں، پوری دنیا ہماری بولی بولتے ہیں، تم کون ہو؟ قہرا، اس کو مغلوب کیا جاتا ہے، اس کو چپ کرایا جاتا ہے، اس کی بات کو کوئی وزن نہیں دیتا۔ تو یہ کسی معاشرے کے لیے تباہی ہے، یہ تباہی کی علامتیں ہیں، یہ تباہی کے اشارے ہیں۔ اور تیسری حدیث میں اذا اراد اللہ بقوم خیرا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم اور کسی مملکت، کسی معاشرے پر خیر کا ارادہ کرتا ہے، واللہ علیہم حلماءہم، تو ان کے حکمران عقل، سمجھ، علم، بصیرت اور سنجیدگی والے لوگ، سنجیدہ لوگ، صبر والے لوگ، برداشت والے لوگ، عقل والے لوگ، علم والے لوگ، وہ ان کے اوپر حکمران بنا دیتا ہے۔ وَقَضَى بَيْنَهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ، اور ان کے درمیان فیصلے اہل علم کے سپرد ہوتے ہیں، سمجھ والے لوگ، علم والے لوگ فیصلے کرتے ہیں، علم کے مطابق فیصلے کرتے، چمک کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، حالات کو دیکھ کر نہیں فیصلے کرتے، ہمیشہ شکار نہیں ہوتے، کسی مصلحت کے شکار نہیں ہوتے وہ لوگ، علم کی بنیاد پر حقدار کو حق دیتے ہیں، عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، حقدار کو حق پہنچاتے ہیں، علم کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، چمک کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے، مفاد کی بنیاد پر فیصلہ، مستقبل کو نہیں دیکھا جاتا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پھر میں کہاں جاؤں گا، پھر آخر میں نے بھی گھر جانا ہے تو پھر کیا ہوگا، اس کے بعد نہیں دیکھے جاتے کہ میں نے بعد میں بھی کچھ اپنے لیے کچھ کرنا ہے، آخر میرے بھی بچے ہیں۔ ایسی باتیں کرنے والے، یہ ان کو حق کس نے دیا ہے کہ تم فیصلے کرو؟ وَقَضَى بَيْنَهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ، ان کے فیصلے اہل علم کرتے ہیں۔ وَجَعَلَ الْمَالَ فِي سُمَحَائِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ مال ان لوگوں کو دیتا ہے جو سخی ہوں، جو مال خرچ کرنے والے ہوں، جو دیکھنے والے ہوں کہاں پہ مال خرچ کرنا ہے، کہاں ضرورت ہے مال خرچ کرنے کی، اور جہاں پہ ضرورت ہو تو يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، رات ہو دن ہو، کھلے طور پر چھپے طور پر، جہاں بھی موقع ملے، جب بھی موقع ملے، جس بھی جگہ پہ موقع ملے، بس موقع کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ جہاں بھی موقع ملے وہاں پہ مال کو اللہ تعالیٰ نے خرچ کے لیے دیا ہے، سنبھالنے کے لیے نہیں دیا ہے۔ سنبھالنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا خزائن،
خزائن تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، آپ کو خزانہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو تو خرچ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، آپ خرچ کر لیں تو اللہ تعالیٰ مزید دے گا۔ لا توکی فیوک اللہ علیک، بری کا منہ بند نہ کرو، بری کا تجوری کا منہ بند نہ کرو، اللہ تعالیٰ بھی اس تجوری کا منہ بند کر دے گا جس تجوری سے تمہیں مل رہا ہے۔ اس تجوری کا منہ کھولتے رہو اور خرچ کرتے رہو ادھر سے بھی۔ یا ابن آدم انفق علیک، آدم کے بیٹے خرچ کرو، میں تم پر خرچ کر دوں گا، اور تو خرچ نہیں کرے گا تو پھر میں بھی اس تجوری کا منہ بند رکھوں گا تمہارے اوپر، نہیں اور دوں گا بھی تو تمہیں اس کے لیے، تمہارے لیے وہ فائدہ نہیں ہوگا، تو اس کا غلام بنے گا، تو پیسے کا پجاری بنے گا، تو پیسے کا چوکیدار بنے گا، بس صرف اس حد تک وہ پیسہ تمہارا ہوگا، تو اس کا چوکیدار ہو، حساب تمہارے پاس ہوگا، خرچ کرے گا کوئی اور، پھر تمہارے مرنے کے بعد لوگ اس پہ عید منائیں گے، عید، لوگ عید مناتے ہیں، بچے پھر عید مناتے ہیں، اور بچے پھر باپ کے موت کا انتظار کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے۔ بس ٹھیک ہے، جنازے کا وقت تو مقرر ہے اور قبر کا بھی انتظام ہو گئے، بس ابھی انتظار ہے انشاءاللہ، تو ڈاکٹروں نے تو کہہ دیا ہے تو انتظار ہے، باقی انتظامات بالکل درست ہیں۔ ایک دفعہ میں کسی کے پوچھنے پہ گیا، عیادت کے لیے گیا، تو اس کی والدہ تھی، وہ سن رہی تھی بیچاری، بالکل سن رہی تھی، تو یہ کہتا ہے بس قبر ہم نے کھود لی ہے اور جنازے کا بس ٹائم ابھی مقرر کرنا ہے، تو اب اس کی ماں سن رہی ہے، سن رہی ہے، تو مجھے بہت برا لگا، میں حیران ہوں، ہمارے دور کا رشتہ دار ہے، سمجھ میں آتی، مجھے بہت ہی برا لگا، بہت ہی برا۔ ابھی تک وہ شخص جب میرے سامنے آتا ہے تو مجھے فوراً اس کی والدہ کی وہ بات آتی ہے، اس کی والدہ وہ پڑھی اسی طرح اسپتال میں، اور پھر اس کے بعد میرے خیال میں 1-2 دن سے زیادہ، پتہ نہیں اس کی زندگی جو بھی تھی وہ تو تھی، لیکن اس کے دل پہ کیا گزرے ہوئے کہ بیٹا تو اس کا انتظار کر رہا ہے کہ جنازے کا وقت کب ہوگا۔ تو جب اولاد اسی طرح پہنچ جائے تو پھر کیا ہے، اور تم ان کے لیے کماتے کماتے اور پھر خامار کی طرح اس کے اوپر بیٹھتے ہو کہ نہیں میں خود نہ خرچ کروں گا اور نہ کسی کو دوں گا، ہاں، اژدہا بن کر اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، خزانے کا اژدہا۔ وہ پرانے زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے نا، ہم جب بچے تھے تو کہتے ہیں یہ خزانوں پر اژدہے ہوتے ہیں، ہم نے سمجھا واقعی وہ سانپ جیسے اژدہے ہوتے ہیں، یہ پتہ نہیں چلا یہ 2 پاؤں والے اژدہے ہوتے ہیں، یہ خزانوں پر بیٹھے ہوتے ہیں 2 پاؤں والے، ہم سمجھتے تھے وہ دوسرے خامار ہوتے ہیں نا، ماں سانپ، وہ سانپ، یہ 2 پاؤں والے سانپ، یہ زبان پہ بات کرنے والے، ہاں، یہ 2 ہاتھ والے، 2 آنکھوں والے، یہ سانپ ہوتے ہیں۔ وَجَعَلَ الْمَالَ فِي سُمَحَائِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ جب خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو سخی لوگوں کو مال دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ بِقَوْمٍ شَرًّا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بارے میں شر کا ارادہ فرماتا ہے، وَاللَّهَ عَلَيْهِمْ سُفَهَاءَهُمْ، ان کے اوپر بے وقوفوں کو حکمران بناتا ہے، بے وقوفوں کو، جاہلوں کو، جو نہ دین جانتے ہیں نہ دنیا جانتے ہیں، نہ ایمان جانتے ہیں نہ عقل جانتے ہیں، نہ ان کے پاس خرد ہوتی ہے نہ عقل ہوتی ہے نہ سمجھ ہوتی ہے، بس پیسہ ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، اور لوگ بھی ایسی چیزوں کو اپنے سروں پر بٹھاتے ہیں، سفہاء، بے وقوف، دشمن اور دوست میں تمیز نہیں کر سکتے، دشمن اور دوست میں تمیز نہیں کر سکتے، نہ ان کو اپنے ماضی کا پتہ، نہ ان کو اپنی تاریخ کا پتہ، نہ اپنے ملک کے پتہ، یہ ملک کیسے حاصل ہوا، اس ملک کی تاریخ کیا ہے، کس سے حاصل کیا، کیوں حاصل کیا، کن لوگوں نے کس لیے قربانی دی۔ ایسے بے وقوفوں کو حکومت مل جاتی ہے، ایسے گدھوں کو حکومت مل جاتی ہے، جو گدھے چلانے اور اس کے اہل ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے بجائے کوئی دوسرا ملک ہو تو 2 آنے کی نوکری نہ ملے ان کو، کہ نہ عقل ہے نہ علم ہے نہ سمجھ ہے، اور یہاں پہ ان کو بڑے بڑے عہدے ملے ہوئے ہیں۔ وَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ جُهَّالُهُمْ، اور ان کے درمیان فیصلے کرنے والے سب سے جاہل ہوتے ہیں، جاہلوں کو قانون بنانے کا اور اس کے مطابق فیصلے کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے، جاہلوں کو، بدترین جاہل، نہ دنیا جاننے والے اور نہ دین جاننے والے۔ وَجَعَلَ الْمَالَ فِي بُخَلَائِهِمْ، اور مال ان کو دے، اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، جب کسی قوم پر شر کا ارادہ کرتا ہے تو مال کنجوسوں کو دیتا ہے، کنجوس بخیل لوگوں کو مال دیتا ہے، نہ خود خرچ کرتے ہیں نہ کسی کو خرچ کرنے دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ جگہ خرچ کرنے کی ہے، اور صرف اس وجہ سے
کہ بس وہ کنجوس ہے، وہ خزانے کا سام بنا ہوا ہے، وہ خرچ نہیں کرتا، وہ بے توفیق ہوئے، بے توفیق، ان کو توفیق نہیں ملتی کہ نیکی میں خرچ کر دے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ان لوگ تو بڑے بڑے خرچ کرتے ہیں، ان کو نیکیوں میں توفیق کیوں نہیں ہوتی؟ نیکی میں یہ کام وہ کام، ضروری کئی کتنی چیزیں ہیں، کتنے کام ہیں جو صرف اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ اس کے لیے خرچہ نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ صلاحیت تو ہوتی ہے لوگوں کے اندر، اہلیت تو ہوتی ہے لوگوں کے اندر، کام کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، اور لوگوں کے پاس وسائل ہوتے ہیں لیکن ان کو توفیق نہیں ملتی، اس لیے نہیں ملتی کہ شاید بدبخت ہیں وہ لوگ، شاید وہ بدبخت ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک منحوس لوگ ہیں، ان کی نحوست ہے، ان کی بدبختی ہے کہ ان کو اتنی توفیق نہیں ملتی کہ وہ دیکھتے ہوئے بھی اپنے آنکھیں بند کر دیتے ہیں کسی نیکی کے کام میں کوئی حصہ ڈال دیں۔ تو نیکی کے کام میں حصہ ڈالنے کی ان کو اسی لیے توفیق نہیں ہوتی کہ وہ منحوس ہیں، ان کو پشتو میں سپیرہ کہتے ہیں، بدبخت، کم بخت، منحوس۔ وَجَعَلَ الْمَالَ فِي بُخَلَائِهِمْ، یہ ہمارے ملک کی تصویر ہے، یہ ہمارے معاشرے کی تصویر ہے، اور یہ ہمارے گھرانوں کی تصویر ہے جو ان حدیث میں بیان کی ہوئی ہے۔ کیا اب بھی ہم غفلت سے بیدار نہیں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں فرمائیں گے، توبہ نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر خیر کا ارادہ فرمائے؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین۔ بارک اللہ فیکم۔